السلام علیکم سامعین، کیا آپ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ وہ امام کعبہ کیسے بن گئے؟ تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو سبسکرائب کر لیں، پسند آئے تو آگے شیئر بھی کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس امام حرم کیسے بنے؟ تو لکھا ہے کہ اپنی والدہ کی یہ چیز بیان کرتے ہوئے شیخ رو پڑے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس مسجد حرام کے سینئر امام و خطیب ہے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ دنیا بھر میں اس قدر مقبول ہے کہ سب سے زیادہ ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ شیخ سدیس ان ائمہ میں سے ہیں جن کی سریلی آواز میں تلاوت بھی بہت زیادہ سنی جاتی ہے، جبکہ اردو سمیت مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ ان کی پورے قرآن کریم کی ریکارڈنگ مختلف ریڈیو اسٹیشنوں سے بھی نشر ہوتی ہے۔ وہ حفص عن عاصم الکوفی کی روایت میں قرأت کرتے ہیں۔ شیخ سدیس 2005 سے عالم اسلام 500 با اثر شخصیات کی فہرست میں شامل ہے۔ وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کی نگران کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر فائز ہیں۔ سعودی عرب میں یہ عہدہ وفاقی وزیر کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ شیخ سدیس اور شیخ شریم چونکہ مسجد حرام کے سینئر ترین امام ہیں، اس لیے حرمین شریفین میں انہیں شیخین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس 10 فروری 1960 کو سعودی دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مشہور قبیلہ عنزہ سے ہے۔ ان کا آبائی علاقہ سعودی عرب کے شہر القصیم ہے۔ شیخ سدیس کی کنیت ابو عبد العزیز اور لقب السدیس ہے۔ شیخ سدیس نے بچپن ہی میں ریاض کے ایک تعلیمی ادارے سے 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مثنی بن حارثہ ایلیمنٹری اسکول ریاض میں حاصل کی۔ 1979 میں ریاض سائنٹیفک انسٹی ٹیوٹ سے گریجویشن کی۔ 1983 میں ریاض یونیورسٹی سے شریعہ کی ڈگری حاصل کی۔ 1987 میں امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، جبکہ ڈاکٹریٹ کی سند 1995 میں امام ام القرا یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے حاصل کی اور بعد ازیں اسی جامعہ میں معین مدرس کی حیثیت سے تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ شیخ سدیس کو 23 مئی 1984 میں رمضان المبارک شاہی فرمان کے تحت مسجد حرام میں امام مقرر کیا گیا۔ اس عہدے پر فائز ہو کر انہوں نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی سال رمضان میں انہوں نے مسجد حرام میں پہلا خطبہ بھی دیا۔ شیخ سدیس منصب امامت پر فائز ہوتے ہی اپنے مخصوص لہجے اور کانوں میں رس گھولنے والی آواز کے سبب پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ شیخ سدیس اکثر و بیشتر نمازوں کے دوران روتے رہتے ہیں اور رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر رقت آمیز طویل دعا کراتے ہیں، جس میں شریک لاکھوں افراد میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب نہ بہتا ہو۔ گزشتہ برس حج کے موقع پر سعودی مفتی اعظم شیخ عبد العزیز آل شیخ کی خرابی صحت کے باعث پہلی بار شیخ سدیس نے عرفات میں حج کا خطبہ بھی دیا۔ 1433 ہجری میں شیخ سدیس کو امور حرم مکی و مدنی کی صدارت کا منصب عطا کیا گیا۔ 17 جمادی الثانی 1433 ہجری کو منگل کے روز شاہی فرمان جاری ہوا، جس میں سابق صدر صالح بن عبد الرحمن کی صحت خرابی کے پیش نظر ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن السدیس کو ان کی جگہ صدر مقرر کیا گیا۔ شیخ عبد الرحمن السدیس اپنی خوبصورت آواز اور قرآن کریم کی پر اثر تلاوت کے علاوہ اپنے زوردار خطبوں کی وجہ سے بھی شہرت رکھتے ہیں، جو وہ امت مسلمہ کی حالت زار پر حرم مکی میں دیتے ہیں۔ ان کے دل میں امت مسلمہ کا درد ہے، جس کا اظہار ان کے خطبات و دعاؤں سے ہوتا ہے۔ شیخ سدیس کے خطبات کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ اب تک کئی جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 2007 میں شیخ سدیس نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ شیخ سدیس کی آواز میں قدرت نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ دنیا میں متعدد افراد پورا قرآن کریم صرف ان کی ریکارڈنگ سن کر حفظ کر چکے ہیں اور متعدد غیر مسلم ان کی تلاوت سن کر اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ یوٹیوب میں ایک امریکی مسلم نوجوان کی اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس میں وہ امریکی سڑکوں پر گھومتا ہے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو شیخ سدیس کی تلاوت سنا کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیسا لگا۔ ان تمام افراد کا کہنا ہے کہ اس کلام کا ان کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ ایک امریکی نوجوان جو خود کو ملحد بتاتا ہے، وہ شیخ سدیس کی تلاوت سن کر ڈھارے مار مار کر رونے لگتا ہے۔ شیخ سدیس کا امام حرم بننے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے حرم شریف میں خطبے کے دوران ایک مرتبہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے ماؤں سے کہا، اپنے اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہو، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، ان کے لیے منہ سے خیر کا کلمہ ہی نکالا کرو۔ اولاد کو لعن تان سب و شتم اور بددعائیں دینے والی مائیں سن لیں کہ والدین کی ہر دعا و بددعا قبول کی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح شرارتی اور چھوٹی موٹی غلطیاں کرنے والا، مگر ایک دن شاید غلطی اور شرارت ایسی کر بیٹھا کہ اس کی ماں کو طیش آ گیا۔ غصے سے بھری ماں نے لڑکے کو کہا، چل بھاگ ادھر سے، اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنا دے۔ یہ بات بتاتے ہوئے شیخ سدیس پھوٹ
پھوٹ پھوٹ کر روئے، ذرا ڈھارس بندھی تو روندھی ہوئی آواز میں بولے، اے امت اسلام، دیکھ لو وہ شرارتی لڑکا، میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنی اس شرارت، جس پر ماں نے بددعا دی تھی، کے بارے میں بتایا کہ میری والدہ والد صاحب کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ اس دوران میں مٹی میں کھیل رہا تھا اور میں مٹھی بھر کر مٹی تیار شدہ سالن کے اندر ڈال کر بھاگ گیا، جس پر والدہ طیش میں آ کر مجھے بددعا دی۔ شیخ عبد الرحمن السدیس اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود تواضع، انکساری اور عاجزی و ملنساری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ وہ کبھی معذورین، حجاج و معتمرین کی وہیل چیئر چلاتے دیکھے جاتے ہیں اور کبھی حرم شریف کے غریب خدام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کرتے ہوئے بھی انہیں دیکھا جا سکتا ہے، اور بسا اوقات ان خدام کے جلوں میں مطاف شریف کی صفائی کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔